پہلے تمہیں پیسہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقاصد تم نے 4 سالوں میں پورے کر کے دکھائے؟ حقیقت ہے کہ دکھائے؟ پاکستان کی معیشت کو ڈبویا، پاکستان میں ڈالر آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، روپیہ آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، تم پھر کال دے رہے ہو، تم پھر کہہ رہے ہو کہ میں جلسے جلوس کروں گا۔ 2017 کا پاکستان، جو ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان، نواز شریف کے دور کا پاکستان، اس وقت یہ مجرم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ثاقب نثار مرکزی ملزم ہے۔ 2017 کا اور آج کا موازنہ کرو تو پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے کردار شامل تھے، اور ان کرداروں میں مرکزی کردار ثاقب نثار کا ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ الزام ہے اداروں پہ۔ میں نہیں کہہ رہا، جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جس طرح بنتے ہیں پینل، اور میں نہیں کہہ رہا، انتہائی میرے محترم جسٹس فائز عیسیٰ اپنے خط میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے جو انفارمیشن ادارے ہیں وہ ہمارے اداروں اور بالخصوص عدلیہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ مجھے احترام ہے عدلیہ کا، میں ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہوں، مسلم لیگ ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہے۔ اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بھائی اگر بغیر اجازت کے لوگ اس وقت داخل ہوئے سپریم کورٹ کی عمارت میں، کچھ شیشے ٹوٹے یا کوئی دروازہ ٹوٹا تو کہا گیا سپریم کورٹ پر حملہ ہے، ایف آئی آر درج ہوئی۔ مگر جو چند دن پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ توڑ کر، دیواریں پھلان کے، شیشے توڑ کے داخل ہوا گیا، تو اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ان کے جذبات کا اظہار ہے تو پھر کہہ دیں کہ اس وقت بھی جذبات کا اظہار تھا، آج بھی جذبات کا اظہار ہے، اور اگر اس وقت حملہ تھا تو پھر آج بھی حملہ ہے۔ یہ کیسا معیار ہے؟ اور پھر مجھے کوئی بتائے کہ شہباز گل نامی ایک شخص اگر وہ جو کچھ باتیں شہداء کے متعلق کہتا رہا اور اس پر ایف آئی آر ہو اور 2 دن کا ریمانڈ ہو، اور میں اگر سمیش کرنے کی بات کروں کہ آپ کسی لیڈر کو دھمکی نہیں دے سکتے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، تو اس کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کرو اور 14 دن پورے ریمانڈ کے کرواؤ۔ اور آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ رات کو جیل سے مجھے اٹھا کر کون لے کے جاتا تھا اور کہاں کہاں لے کے جاتا تھا، میں اس تکلیف کا ذکر اس لیے نہیں کرتا اور نہ آج کروں گا کہ میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ اگر سمت درست کرنے کے لیے، اگر آزادی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے مجھے 1 دفعہ تو کیا 1000 دفعہ جیل میں ڈال دیا جائے مگر مقاصد پورے ہو جائیں تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر پاکستان کے اندر اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج بھی نواز شریف کو نکال کر اس کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ آج بھی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا
نواز شریف کا جرم یہی ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. نواز شریف کا جرم یہی ہے کہ اس نے سی پیک دیا, اس نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے, اس نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا, اس نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, اور اس نے آنے والی نسلوں کو خوشحالی کا درس دیا, پیغام دیا, نوید دی. مگر اس کو نظریہ ضرورت کے تحت اگر آپ تاحیات نہ حل کر دیں اور ایک شخص جس کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن بتائے ثبوتوں کے ساتھ, اور جو 8 سال کیس چلتا رہا ہو, نواز شریف کے متعلق تو کہا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ 3 مہینوں 2 مہینوں اور دنوں میں کر کے دکھاؤ. ایک مانیٹرنگ جج اوپر بیٹھ گیا تھا اور فیصلہ دے دیا, سنا دیا, لکھ دیا. مگر آج جو باتیں ہم کہتے تھے وہ باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی ترقی کا پہیہ روکنے کے لیے 2017 میں سازش ہوئی اور عمران خان, ثاقب نثار جیسے لوگ کردار تھے اس کے, اور 70-75 سالوں میں جو مقاصد پورے نہیں کر سکے, حاصل نہیں کر سکے, اس جیسے نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر جیسے اور جسٹس ثاقب نثار نے تو انتہا کر دی. یہ جوڈیشل کو کا آغاز جسٹس منیر سے شروع ہوا اور جسٹس ثاقب نثار نے انتہا کی. مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے خط میں آج بھی بہت سے انکشافات کر رہے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں, نوجوانوں, یہ جس آزادی کا انقلاب کا ذکر کرتا ہے اس سے پوچھو روڈ میپ کیا ہے اس آزادی انقلاب کا. بتاؤ کس طرح خوشحالی لاؤ گے, یہ انقلاب کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا. کیا اس طرح پہنچے گا کہ تم اقتدار میں آؤ اور 4 سال قرضے بھی بڑھ جائیں, کرپشن بھی بڑھ جائے, بے روزگاری بھی بڑھ جائے, مہنگائی بھی بڑھ جائے. اگر اس کو انقلاب کہتے ہو تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو ایوب خان کو اچھا کہتے تھے, جو یا ٹوٹنے کا ملک کا موجب بنا, اس کو بھی اس وقت کے کچھ لوگ اچھا کہتے تھے, اور کچھ لوگ مشرف کو بھی بہتر جانتے تھے, اور آج بھی کچھ لوگ عمران خان کو تمام تباہی کا موجب جو ہے اس کو آج بھی کچھ لوگ مسیحا سمجھتے ہیں. تو یہی ہمارا آج کا آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں, اگر آزادی انقلاب اس چیز کا نام ہے کہ اسے دوبارہ اقتدار دے دیا جائے تو یہ قوم کو قبول نہیں ہے, اور اگر اس چیز کا نام ہے کہ اس کا 62-63 کے حوالے سے کیس ٹرائل نہ ہو, اس کو انقلاب کہتے ہیں, تو قوم کو قبول نہیں ہے. اور اگر تو ریفرنس فائل نہ ہو, اس پہ فیصلہ نہ ہو, یہ انقلاب ہے. تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 اگر درجنوں ارکان اسمبلی جو 10 روپے کا اکاؤنٹ اپریٹ بھی نہیں کرتے تھے, ان کو ان کے مخالف کی شکایت پر اپریٹ نہ کرنے والا اکاؤنٹ بھی جو ہے اس پر نااہل کر دیا جاتا ہے. ظاہر کیوں نہیں کیا؟ مخالف کی شکایت پر اپریٹ نہ کرنے والا اکاؤنٹ بھی جو ہے اس پر نااہل کر دیا جاتا ہے, اس وجہ سے کہ تم نے اس اکاؤنٹ کو اپنے فارم میں ظاہر کیوں